MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے شرک سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے جانتے بوجھتے شرک ہو جائے یا انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے۔ اے اللہ میں اس شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے شرک سے تو بچا لے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرات، اگر کوئی آدمی شرک کر کے مرتا ہے، شرک کی حالت میں مرتا ہے، اگرچہ کہ وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، آخرت میں پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے۔ ہاں، کسی کو بیماری آتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کسی کو حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے، کوئی حادثے میں بچ جاتا ہے، کسی کا بزنس ترقی میں لگ جاتا ہے، کسی کا بزنس ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ستاروں کی تاثیر کار فرما ہے۔ یہ اس امت کا بدترین شرک۔ یاد رکھیے، اپنی زندگیوں میں عقائد کی اصلاح کیجئے، شرک کو چھوڑیے، توحید پہ آئیے، ایک اللہ کی عبادت کیجئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آپ عمل کرتے جائیے۔ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں ہی کو میں سربلند رکھوں گا، شرط یہ ہے کہ مومنانہ زندگی گزارنا، مکمل مومن بن کے زندگی گزارنا ہے۔ اور ہماری عزت کا راز یاد رکھیے اسلام میں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں
اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے گویا کہ بہت بڑا گناہ کیا اور بہت بڑا بہتان باندھا۔ حضرات، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، گناہوں میں بدترین گناہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، گناہوں میں بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور والدین کی نافرمانی کی جائے۔ شرک یہ اس دنیا کا بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں ظلم کی ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن اس دنیا کا بدترین ظلم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک مت کرو کیونکہ شرک اس دنیا کا بدترین ظلم ہے۔ حضرات، شرک انسان کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ، کہا کہ لوگوں سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کیا گناہ ہے؟ پیارے نبی نے پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ حضرات، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے شرک۔ جو آدمی اس دنیا میں شرک کر کے مرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، دنیا میں جو آدمی شرک کر کے مرتا ہے وہ آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہا کہ اے اللہ کے بندے زندگی میں شرک نہ کرو، اگرچہ کہ اس راستے میں تمہیں قتل کیا جائے، نہ صرف قتل کیا جائے بلکہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شرک، تمہیں اس راستے میں جلا دیا جائے، جلا کے راکھ کر دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے جو مشرک ہوئے، جو مشرک اور شرک کی حالت میں مرتا ہے اللہ اسے آخرت میں نہیں بخشے گا۔ آپ دیکھیں گے عام انسان تو عام انسان، اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام شرک سے کتنا ڈرتے تھے۔ اللہ، آپ دیکھیں گے سورہ ابراہیم پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پہلی دعا کرتے ہیں پروردگارا تیری توفیق سے میں نے تیرے اس گھر کو بسایا ہے، اے اللہ میری آخری دعا اور میری تمنا یہ ہے کہ پروردگارا مجھے میری نسلوں کو اے اللہ شرک سے بچا، مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی سے بچا لے۔ ایک پیغمبر جب اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں تو ان کی اولاد میں ان کی آنے والی نسلیں مراد ہوتی ہیں۔ تو حضرات، نہ خود ابراہیم علیہ السلام بلکہ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان سید الانبیاء سید ولد ابن آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک سے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے دعا سکھائی، اور میں یہ چاہتا ہوں ہماری دعاؤں کا ایک حصہ یہ دعا بننا چاہیے۔ پیارے نبی نے دعا ہمیں سکھائی، پیارے نبی نے خود دعا پڑھی، کیا پڑھی؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اے اللہ میں تجھ سے شرک سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے جانتے بوجھتے شرک ہو جائے یا انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے، اے اللہ میں اس شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے شرک سے تو بچا لے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ حضرات، اگر کوئی آدمی شرک کر کے مرتا ہے، شرک کی حالت میں مرتا ہے، اگرچہ کہ وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، آخرت میں پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے، اگرچہ کہ وہ پیغمبر کے باپ کیوں نہ ہو، پیغمبر ہوتے ہوئے اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے۔
آپ نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا شرک کی حالت میں مر گیا، شرک کی حالت میں طوفان کی زد میں آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی خدمت کرنے والے اولو العزم پیغمبر، ایسے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بیٹا ہے اللہ میرے خاندان سے ہے، میری فیملی ممبر ہے، اللہ اسے بچا لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، ہاں اے نوح ہو سکتا ہے وہ تمہارا نسبی بیٹا ہے لیکن تمہارا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شرک کی حالت میں مرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اے اللہ میرے لیے اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ اے اللہ میدان محشر میں ساری انسانیت کے سامنے تو میرے باپ کو تو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کہتے ہیں اے ابراہیم پیر کے نیچے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام پیر تلے دیکھیں گے، ایک گندگی کیچڑ میں جو ہے بچھو کی شکل میں ان کے باپ کو بچھو کی شکل بنایا جائے گا اور کیچڑ میں لت پت کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے ان کے باپ آزر کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مشرک کا انجام ہی ہونے والا ہے۔ اللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے لاڈلے، اللہ کے سب سے بڑے چہیتے، اللہ اکبر۔ جب آپ کے چچا جو پوری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، جب تک چچا ابو طالب بغیر حیات رہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ پیارے نبی کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ وہ چاچا کا انتقال ہوتا، پیارے نبی کو پتا ہے کہ مشرک کی جو ہے اس کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوتی، پھر بھی پیارے نبی نے دعا کی، استغفار کیا، اے اللہ میرے چچا کو معاف کر دے۔ اللہ نے آیت نازل فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى، کہا کہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے حق میں سفارش کرے اگرچہ کہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ۔ اللہ حضرات یہ سنگینی ہے شرک کی، یہ سنگینی ہے شرک کی۔ حضرات لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے، شرک کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی مندر میں جاتا ہے، کسی گھوڑی کے سامنے یا کسی پتلے کے سامنے پوجا کرتا ہے، اسی کے سامنے پوجا کرنے کو جو ہے شرک سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ تو شرک ہے، لیکن کتنے شرک ایسے ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں، شرک کے کتنے ایسے چور دروازے ہیں جو آج ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، آج ہمارے معاشرے میں گھس چکے ہیں۔ آپ غور کرتے جائیے کیسے شرک ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شرک کی ایک بدترین شکل جو امت میں رائج ہے، شرک کا ایک بدترین دروازہ نیک لوگوں کی محبت میں غلو کر۔ یاد رکھیے کوئی آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے محبت کرنا، اس کے ساتھ رہنا اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ نے خود تعلیم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کہا کہ پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ چمٹائے رکھیے، آپ اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہیے جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی، لیکن یاد رکھو شیطان نے ہمیشہ شخصیت پسندی کے راستے سے، شخصیت پسندی کے راستے سے لوگوں کو شخصیت پرستی میں مبتلا کیا۔ شخصیت پسندی بہت اچھی چیز ہے، شخصیت پرستی اچھی چیز نہیں۔ نیک لوگوں کی محبت کے نام پہ لوگوں سے شیطان شرک کرواتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ زندہ ہوں کے مردہ، ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کیا عقائد بسے ہوئے ہیں۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، ان سے دعائیں کی جاتی ہیں، ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، ان کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے قبروں پہ یہ سارے شرک کے سارے مظاہر آپ کو نظر آئیں گے، یہ سارے مظاہر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری
والی سانسیں چل رہے تھے. پیارے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہے نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کے مرنے کے بعد انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے آثار پرستی. آثار پرستی کا مطلب کسی جھنڈے کو متبرک سمجھنا, کسی جگہ کو متبرک سمجھنا, کسی پتھر کو متبرک سمجھنا اور کسی درخت کو متبرک سمجھنا. آج دیکھیں گے آج ہمارے معاشرے میں کتنے درخت آپ کو ملیں گے, لوگ اس سے دھاگے باندھتے ہیں, اس سے کپڑے باندھتے ہیں, امیدیں لگاتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ شرک کی بدترین شکل, شرک کی بدترین شکل ہے. شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ پتھروں میں اس دنیا کا سب سے عظیم پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود ہے. اس کے تعلق سے شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور کیا سکھایا ہے؟ کہا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, سارے لوگ حج کر رہے ہیں, ساری انسانیت جمع ہے, سارے لوگوں کے سامنے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا واللہ انی لأعرف انک حجر, واللہ انی لأعرف انک حجر لا تضر ولا تنفع فلولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک. کہا کہ اے حجر اسود, مقصد جو ہے حجر اسود کو خطاب کرنا نہیں, انسانیت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو تعلیم دینا ہے. کہا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں اللہ کی قسم تو ایک پتھر ہے, تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے, اور اگر میں میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا, زندگی میں تیرا بوسہ کبھی لیتا ہی نہیں, لیکن میں نے پیارے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ تیرا بوسہ لے رہی ہے, میں پیارے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے تیرا بوسہ لے رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں, کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں. حجر اسود کے تعلق سے ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے, یہ عقیدہ سکھاتی ہے. درختوں میں آپ دیکھیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ آئے, سب سے پہلا کام اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی تعلیم دی. جو درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت دی تھی, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں کیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا اس درخت کے نیچے جتنے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, سب کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی گئی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اس کے بعد سے جب بھی لوگ مکہ سے مدینہ جاتے یا مدینہ سے مکہ جاتے, اس درخت کے نیچے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے, اس لیے سے کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت لینے پر ان کو جنت کی بشارتیں سنائی گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پہ آئے تو سب سے پہلے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینکو, اس لیے کہ آج کی نسلیں وہاں 2 رکعت نمازیں پڑھ رہی ہیں. جب علم ختم ہو جائے گا, علماء دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے, لوگ آنے والی نسلیں اس کی پوجا شروع کر دیں گے. اس لیے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس درخت کو اکھاڑ کے پھینکنے کی تعلیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. تو حضرات, اسلام میں کوئی درخت, کوئی جھنڈا, کوئی پتھر, کوئی متبرک نہیں ہوتا سوائے ان مقامات کے جو حرمین شریفین کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمائی. حضرات, اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کا ایک بدترین شرک ستاروں کی پرستش کرنا, ستاروں میں تاثیر کا ماننا. ہاں, کسی کو بیماری آتی ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی صحت مند ہوتا ہے, کسی کو حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے, کوئی حادثے میں بچ جاتا ہے, کسی کا بزنس ترقی میں لگ جاتا ہے, کسی کا بزنس ٹھپ پڑ جاتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ستاروں کی تاثیر ستاروں کی تاثیر کار فرما ہے. یہ اس امت کا بدترین شرک. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بیمار پڑتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ بہت کمزور ہے. کسی کو حادثہ ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ بڑا کمزور ہے.
اللہ کے بندو یہ بدترین شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے ہوئے ہیں، سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ کیا، بارش ہوئی تو بعض صحابہ ابھی اسلام لا کے چند ہفتے بھی نہیں ہوا تھا، ان لوگوں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ بعض صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ، کہا کہ بارش ہوئی اللہ کے فضل سے۔ بعض صحابہ کی زبان سے یہ نکل گیا مطرنا بنوع کذا ونوع کذا، فلا 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 ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ اللہ، صبح ہوتے ہوتے وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے پیغمبر، وہ لوگ جو یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، کہا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی، ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، ستاروں کو جھٹلایا۔ اور جن لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کہ فلا فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ان لوگوں نے ستاروں پہ ایمان لایا اور اللہ کو جھٹلایا۔ اللہ، تو یاد رکھیے اس ستاروں کے تعلق سے آج کل بہت کچھ چلتا ہے علم النجوم کے نام سے۔ اللہ کے بندو، یہ بھی بدترین شرک ہے، اس سے ہم تمام کو بچنا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں شرک کا ایک بدترین دروازہ یا شرک کی ایک بدترین شکل نحوست کا عقیدہ، بدفعلی لینا۔ کیا مطلب؟ کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ نحوست کا عقیدہ سر چڑھ کے بول رہا۔ ہاں، سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کالی بلی آپ کی گاڑی کے سامنے سے کراس کر گئی، کہتے ہیں کہ اب میرا سفر جو ہے کامیاب نہیں ہونے والا، سفر سے لوٹ کے آ جائے۔ یہ بدفعلی ہے۔ کسی کے گھر پہ بیٹھ کے الو پکار دیا، کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں جو ہے کوئی آفت آنے والی ہے۔ شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر میں آئی، گھر میں آنے کے بعد سے کیا چھوٹے موٹے حادثات ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے قدم بڑے منحوس قدم ہے، یہ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے یہ حادثات کا ایک لامتناہی سلسلہ، کبھی لڑکی کے تعلق سے کبھی لڑکے کے تعلق سے یہ عقائد، جب سے یہ لڑکا ہمارے گھر میں آیا ہے اس کے قدم ہمارے گھر میں کیا پڑے، تب سے جو ہے ہمارے گھر میں بڑی آفتیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 مرتبہ فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدفعلی لینا شرک ہے، نحوست کا عقیدہ شرک ہے، نحوست کا عقیدہ شرک ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کائنات کا کوئی بھی انسان اس نقصان سے اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ جس کسی کو فائدہ دینا چاہے، اس کائنات کا کوئی اسے نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ حضرات، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کا ایک بدترین شرک کا دروازہ وہ ہے تعویذ گنڈوں کا۔ ہاں، آج دیکھیے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تعویذ، گلوں میں تعویذ، ہمارے پیروں میں تعویذ، گاڑیوں میں تعویذ، دکانوں میں تعویذ، مکانوں میں تعویذ۔ آپ دیکھیں گے کہاں کہاں لوگ تعویذوں کا ایک انبار ہے، لامتناہی سلسلہ ہے۔ کوئی گھر میں ناریل باندھا ہوا ہے، کوئی ہرا کپڑا باندھا ہوا ہے، کوئی لال کپڑا باندھا ہوا ہے۔ یہ تعویذوں کے تعلق سے یہ عقیدہ دل میں بسائے ہوئے ہیں کہ جب تک یہ تعویذ ہمارے پاس رہے گی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ جب تک یہ تعویذ ہمارے پاس رہے گی تب تک جو ہے ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ بھی شرک کی بدترین شکل، شرک کی بدترین شکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہا کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے جو ہے شرک کیا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے معاشرے کے بدترین شرک کے شکل کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جا۔ اللہ، آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے ایسے لوگ قدم قدم پہ آپ کو ملیں گے۔ کوئی اہم کام کرنا ہے پہلے جا کے جادوگر سے مشورہ لیتا، عاملوں سے مشورہ لیتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ میں فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہوگا کہ نہیں. اعوذ باللہ. شادی کا مسئلہ ہے، شادی کے مسئلے کو لے کر کسی عامل کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن اور جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی کے کتنے فیصلے ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں انہی عاملوں کی مشوروں سے، اور زندگی کے کتنے کام ایسے ہیں جس سے ہم رک جاتے ہیں انہی عاملوں کے مشوروں سے. پیارے نبی نے کہا جو آدمی کسی جادوگر کے پاس صرف جاتا ہے، اگر وہ نمازی ہے 40 دن کی نمازی نہیں ہوتی اس کی، اور اگر اس کے پاس جاتا ہے اس کی بات کو صحیح بھی سمجھتا ہے، من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی شریعت کا منکر بن گیا، یعنی وہ کافر بن جاتا. تو حضرات یہ چند شکلیں تھے آج ہمارے معاشرے میں، یہ شرک کی بدترین شکلیں ہیں. ان شکلوں کو آج ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں یہ شرک کی شکلیں ہمیں قدم قدم پہ دیکھنے کو ملتی ہیں. حضرات سوال یہ آج امت مسلمہ کی صورتحال کیا؟ آج امت مسلمہ بڑی ذلیل اور رسوا ہوتی جا رہی ہے. آج امت مسلمہ کا کوئی دیکھنے والا نہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایسا ریوڑ بکری ہوگا جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو. یاد رکھیے یہ رسوائی آئے گی کب؟ جب ہمارے عقائد میں شرک ہوتا. آج ہماری زندگیوں میں بدعات و خرافات ہوتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اللہ کی مدد ہم سے اٹھ جاتی ہے. یاد رکھیے اپنی زندگیوں میں عقائد کی اصلاح کیجئے، شرک کو چھوڑیے، توحید پہ آئیے، ایک اللہ کی عبادت کیجئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آپ عمل کرتے جائیے. قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین. آپ غم نہ کرو، فکر نہ کرو. اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں ہی کو میں سربلند رکھوں گا، شرط یہ ہے کہ مومنانہ زندگی گزارنا، مکمل مومن بن کے زندگی گزارنا ہے. اور ہماری عزت کا راز یاد رکھیے اسلام ہے. اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے طور طریقے کو اپنا کر ہم عزت حاصل کرنا چاہیں گے، اللہ اور ذلیل کرے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور جملہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے كنا أضل أمة فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه أضلنا الله. کہا کہ لوگوں ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں بہت بلند کیا، بہت بڑا بنایا، عزت نصیب کیا. دنیا میں جو بھی قوم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گی اللہ اسے ذلیل کر کے رکھے گا. آپ دیکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور خلافت راشدہ کی 30 سالہ زندگی، یہ 50 سال کو آپ اٹھا لیجئے اور تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھیے. اس 50 سال سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تہذیب سے دور اور اخلاق سے دور، اور ان کی زندگیوں میں ہمیشہ لڑائی تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی تعلیمات دیے، قرآن کی تعلیمات دیے اور صحابہ اکرام قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا. اس 50 سالہ قلیل سی مدت میں اللہ نے آدھی دنیا پہ انہیں فتح نصیب کیا، آدھی دنیا پہ فتح نصیب کیا. کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. اس طریقے سے صحابہ اکرام اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہی. آپ جنگ بدر پڑھیے، جنگ احد پڑھیے اور جنگ حنین پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی مدد صحابہ اکرام کے ساتھ کیسے شامل حال رہی. تو حضرات ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا جائزہ لیں، ہم خود بدلنے کی کوشش کریں. جب تک جو قوم بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرے گی، اللہ کا قانون ہے اللہ بھی اس قوم کو نہیں بدلائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اسی کے مصداق علامہ اقبال کا شعر بھی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا
खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो जरूरत इस बात की है जिंदगी में अपने अकायद की इस्लाह करें, जिंदगी में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाएं। यही जिंदगी हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी नजात बनाने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को तौहीद पर कायम रहते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। शिर्क के जितने भी बदतरीन दरवाजे और शक्लें हैं, परवरदिगार हम तमाम को शिर्क से बचा ले। हम जानते पूछते या अनजाने में हमसे शिर्क हो, उससे अल्लाह हम तमाम को बचा ले। अल्लाह हमें जो कोई परेशान हाल मजबूर है, अल्लाह हमारी परेशानियों को मजबूरियों को दूर फरमा। अल्लाह हमें कोई जो बीमार है उनकी बीमारियों को शिफाए आजिला में तब्दील फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुल करीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम रब्बुल हलीम। नाज़रीन इकराम, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।